چوری بھی کرے زنا بھی کرے، ایمان میں کوئی خرابی خلل نہیں، ایمان پورے کا پورا کامل ہے، پکا جنتی ہے، جتنے چاہے گناہ کمائے جہنم میں رہ جائے گا سیدھا جنت۔ یہ مرجئہ ماحولیہ کی ریئیکشن۔ روافض آئے، انہوں نے کہا نہیں سارے تو کافر نہیں ہیں، کچھ خرابی کرنے والے، ہم خرابی کرنے والوں کو الگ کریں گے۔ انہوں نے خرابی کرنے والوں کو الگ کر دیا، یہ خوارج آگے جنتی بنا دیے، آگے جہنمی بنا دیے۔ اب پھر ریئیکشن ہوا، رد عمل ہوا، بڑا ظلم ہو رہا ہے امت پر۔ انہوں نے سارے کافر بنا دیے، انہوں نے آدھے کافر بنا دیے، یہ آئے انہوں نے سارے پکے مومن، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا پکا جنتی ہے، جہنم میں کسی نے جانے نہیں۔ اب یہ فتنہ ہے مرجئہ۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں امت میں شرک نہیں ہوگا، ان کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو چاہے مرضی کرتا رہے، نبی کو بھی گالیاں دے پھر بھی جنتی ہے، قرآن پیشاب سے نکلے پھر بھی جنتی ہے، صحابہ کو گالیاں دے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ عقیدہ ان کے اکابرین کا ہے، الفاظ بدل گئے عقیدہ وہی ہے۔ میں نے یہ تعریف کیوں بیان کہ یہی فتنے یہود و نصارہ میں، یہی فتنے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو آج فتنے نئے شکل کے ساتھ، نئے ٹائٹل کے ساتھ، نظریات وہی پرانے ہیں، بوتل نئی ہے، شراب پرانی، چہرے نئے ہیں، نام نئے ہیں، لیکن عقائد و نظریات، افکار و خیالات وہی ہیں جو یہود و نصارہ کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی گروہ۔ اب ایک اور گروہ کھڑا ہوا، انہوں نے تو سارے کہہ دیے بھائی سب جنتی ہے، زانی بھی، چور بھی، بدکار بھی، کسی کے ایمان میں کوئی خلل ہے ہی۔ اب ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ کبیرہ گناہ کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن دار کفر میں داخل نہیں ہوگا، معتزلہ۔ ان کا یہ عقیدہ کہ دار اسلام سے نکل جائے گا، دار کفر میں داخل نہیں۔ اب اسی طرح ایک اور گروہ کھڑا، زہد، تقویٰ، للہیت۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہر دور میں جتنے بھی باطل گروہ ہیں، ان کے پاس جو ٹف ایشو ہے وہ جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ شیعہ ان کے پاس کیا نعرہ تھا؟ حب اہل بیت، حب اہل بیت، نبی کے نواسوں سے محبت، زیادتی ہوئی، واقعہ کربلا اسے عام بنایا، عقائد و نظریات دین اسلام کے مقابلے پورے کا پورا دین بنے گا۔ اب خوارج، تقویٰ، عمل، زہد، یہ آج کل کے جو تکفیری ہیں جنہوں نے تقویٰ کا لبادہ پہنا ہوا ہے، صبح و شام کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے سوا کوئی مسلمان، ان کا بھی یہ وتیرہ تھا۔ وہ پبلک پراپرٹی، سڑک کے رستے ایک درخت کا کھجور کا، اس کی کھجور گری ہوئی، اب وہ کھا سکتا ہے، ہر گزرنے والا کھا سکتا ہے، پبلک پراپرٹی۔ اس نے اٹھائی، اس نے کہا اسے پھینک دے، حرام ہے۔ اب کھجور نہیں کھائی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حاملہ لوڈی ساتھ، ان سے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا؟ معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں بتاتے، انہوں نے کہا وہ بہترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین قرار دیا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہترین قرار دیا، میں ان کو بہترین کیوں نہ کہوں؟ بس یہ ضرور تھا۔ آج بھی یہ کہتے ہیں طاغوت کو طاغوت نہیں کہا، یہ بھی کہا ہے، وہ بھی کہا ہے۔ نہر کے کنارے میں جا کر صحابی رسول کو جانور کی طرح ذبح کر دیا، ان کی بیوی کو، حاملہ لوڈی کو بھی ذبح کر دیا،
اور جو حمل تھا اسے بھی کچل کر رکھا۔ اب یہاں بھی تقویٰ، آج بھی جذبات کی بنیاد پر لوگوں کے عقائد و نظریات سے کھیلا جاتا ہے۔ فتنہ انکار حدیث، قرآن سے محبت، قرآن سے محبت، دیکھیں گی قرآن اصل ہے قرآن، قرآن کے بغیر کیا ہے؟ قرآن کو بنیاد بنایا، حدیث کا انکار۔ یہ بھی لوگ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مودت مصطفیٰ، اسے بنیاد بنایا، ہر چیز کا انکار، قرآن کا، منہج کا، سلف کا، عقائد و نظریات کا، پورے کا پورا دین اسلام کے مقابلے میں وضع کر۔ اب تقویٰ جذبات اسے برانگیختہ کرنا، کھیلنا، عقائد و نظریات بنانا، افکار و خیالات کو جنم دینا، یہ برتن لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اب ایک پارٹی کھڑی ہوئی، کیا نماز پڑھتے ہوئے یہ گر جاتی؟ صحابہ کرام نے اس فتنے کو دیکھا، انہوں نے کہا وہی ہم نے اتری، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھا ہے، فرشتوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آتے، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت نماز میں یہ تھی، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت میں نماز میں۔ یہ تقویٰ تو نبی کی جماعت کا نہیں تھا۔ کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، گر جاتے، اللہ کے ڈر سے غشی آتی۔ یہ غشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت میں نہیں تھی۔ اچھا، اگر ان کی غشی حقیقی ہے، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اچھا دیوار پر کھڑا کرو اور کہو وہاں نماز شروع کر۔ اگر دیوار سے گر گیا تو غشی حقیقی، اگر نہ گرا تو پتا چل جائے گا یہ جلیہ نہیں، یہ معرفت، یہ سلوک کی منازل نہیں ہے، یہ شیطان کے ساتھ پرستی ہے، شیطان پرستی ہے، شیطان کی بندگی ہے، یہ سلوک کی منازل اور معرفت کا مقام ہے۔ زہد و تقویٰ، محدثین رحمہ اللہ نے زہد پر، تقوی پر مستقل کتابیں اور حدیث کی کتابوں میں ابواب کتاب تالیف کیے ہیں، آپ پڑھیں، ان پر عمل کریں، یہ حقیقی زہد و تقویٰ۔ اب زہد و تقویٰ کیا؟ اللہ کی تلاش جاری ہے۔ جملے بنے ہوئے، ہم جنت کے لیے اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ہم خدا کے لیے اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے، جھوٹی باتیں بنائی کن تو کنزم مخفیہ، اور یہ تو بائبل کی عبارت ہے۔ اس نے حدیث قدسی کے نام سے بائبل کی عبارت کو آویزہ کر دیا۔ اللہ نے کہا میں پوشیدہ خزانہ ہوں، مجھے ڈھونڈو۔ یہ تو عبارت بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اس نے مذہب کی بنیاد بنائی۔ اب اللہ کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ ضرب لگاؤ دل پر، چلے ضرور کی منازل، اللہ کے حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر لو، اللہ کے محبوب ٹھہرو، شریعت ساکت ہو جائے، عمل کی ضرورت نہیں، نماز، تقویٰ، طہارت، زکوٰۃ، صوم، حج، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، شریعت عام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم تو توحید الخواص، توحید الخواص، ہم خاص لوگوں کی دین کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شریعت اور طریقت۔ اب اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کشتی کی، یعقوب سے کشتی کی۔ اب یہی عقیدہ اسلام کی آڑ میں آیا، اسلام کے ٹائٹل سے آیا۔ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں، اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں۔ اہل حدیثوں آپ بھی سنیں، جو غیر اہل حدیث ہیں وہ بھی سنیں کہ یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا ہے،
نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے